اللہ تعالیٰ اور ملک الموت کی دلچسپ گفتگو۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ تم نے شروع سے لے کر اب تک اتنے لوگوں کی روح قبض کی ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں بڑا ترس آیا ہو، تمہیں بڑا افسوس ہوا ہو؟ حضرت اسرائیل نے عرض کی، باری تعالیٰ، 2 موقع ایسے آئے ہیں جنہیں میں بھلا نہیں سکا۔ اب پروردگار نے پوچھا کہ بتاؤ کون سے 2 موقع تھے جن کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوئی ہو؟ ملک الموت نے کہا، اے اللہ، پہلا موقع وہ تھا کہ ایک کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ وہ کشتی تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کشتی تباہ و برباد ہو گئی۔ کشتی میں سوار تمام لوگ غرق ہو گئے، صرف 2 لوگ بچ گئے، ایک ماں اور اس کا چھوٹا بچہ، نوزائیدہ بچہ تھا، اور یہ ماں بیٹا اس تباہ شدہ کشتی کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے، اور تیز ہوا انہیں آنن فانن کئی میل دور سمندر کے کنارے پہنچا رہی تھی، اور میں خوش تھا کہ چلو یہ ماں اور بیٹا بچ گئے۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا، جاؤ اس ماں کی روح قبض کر لو۔ کہا، پروردگار، میں نے تیرے حکم کی فوراً تعمیل کی، لیکن یہ حکم سن کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس شیر خوار بچے کو سمندر میں اپنی ماں سے جدا کیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب شام کا بادشاہ تھا شداد، سینکڑوں سال اس نے محنت کی اور بڑی خوبصورت جنت تیار کی جس کا نام تھا باغ ارم۔ جب باغ ارم مکمل ہو گئی تو وہ کئی ہزار عذرا، ارکان دولت اور بڑا لشکر لے کر اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کو دیکھنے جا رہا تھا۔ شداد اپنی جنت کے دروازے کے قریب پہنچا۔ خوشی خوشی شداد اترنے لگا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب پہ تھا اور دوسرا پاؤں زمین پر پہنچنے ہی والا تھا کہ تیرا حکم ہوا کہ شداد کی روح قبض کر لو۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، فوراً اس کی روح قبض کر لی، لیکن مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ پروردگار نے پوچھا، اے اسرائیل، جانتے ہو جس بچے کے ماں کی روح تو نے سمندر کے کنارے قبض کر لی تھی، اس بچے کا کیا ہوا؟ جانتے ہو ماں کے بغیر وہ بچہ کس طرح پرورش پاتا رہا؟ ملک الموت نے کہا، مجھے پتا نہیں، عالم الغیب تو ہے، تو بہتر جانتا ہے میرے مالک۔ اللہ نے کہا، سنو، اے ملک الموت، جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح میرے حکم سے قبض کر لی تو ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر ہم نے ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا، ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دے۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر ہم نے سورج سے کہا، اپنی تیز شعاعوں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر ہم نے بادل کو حکم دیا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسنا۔ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے پھولدار درختوں کی شاخوں کو اپنے حکم سے کہا کہ جھک کر اس بچے کے منہ میں پھلوں کا رس ڈالتی رہے۔ ایسا ہی ہوا۔ یہاں تک کہ اس جزیرے میں ایک شیرنی کو کام یہ لگا دیا کہ وہ بچے کو روزانہ دودھ پلائے۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور اس بچے کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر ملک الموت، ہم نے اس جزیرے میں خوشنوا حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تھے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ بچے پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل، وہ بے یار و مددگار بچہ پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ خوبصورت، صحت مند اور بہادر نوجوان بن گیا۔ ہم نے اس بچے کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہ چبھنے دیا۔ دنیا بھر کی نعمتیں ہم نے اس بچے کو عطا کی۔ پھر ایک روز ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے وہاں آ پہنچا اور اس خوبصورت بچے کو دیکھا، بڑا متاثر ہوا، اٹھا کر اپنے محل لے آیا۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ بے یار و مددگار بچہ اب بادشاہ کا وارث بن گیا۔ پھر بادشاہ کے مرنے کے بعد خود بادشاہ بن گیا، لیکن بادشاہ کے بننے کے بعد وہ ہمارے بندوں کا تختہ الٹنے لگا اور ہمارا نافرمان ہو گیا، اور ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا۔ یہاں تک کہ اے اسرائیل، میرا پیغمبر ہود علیہ السلام اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو اللہ کی ربوبیت کو مان لے، اللہ کا فرما بردار بن جا۔
تو اس بادشاہ نے سوال کیا کہ اگر میں تیرے خدا پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا خدا تجھے جنت دے گا۔ پھر حضرت ہود نے جنت کے بارے میں مکمل طور پر تفصیل سے بتا دیا۔ یہ چپ چاپ تخت پر بیٹھا جنت کا احوال سنتا رہا، لیکن جب ہمارے پیغمبر نے جنت کا نقشہ بیان کر دیا تو اس نے بڑے تکبر کے ساتھ حضرت ہود سے کہا جاؤ اپنے خدا سے کہو نعوذ باللہ مجھے تیری جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں زمین پر اپنی جنت خود بنا لوں گا۔ یہاں تک کہ اس نے صرف ایسا کہا نہیں، کئی سالوں تک جنت کی تیاری کر کے اس نے اپنی جنت بنا ڈالی۔ اے اسرائیل، جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگا، یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ جا اس کی روح قبض کر لے، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے درس عبرت رہے کہ اگر کائنات کے خالق سے سرکشی کرو گے تو انجام یہی ہوگا۔ اے ملک الموت، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ جس بچے پر تمہیں ترس آیا یہ وہی شداد تھا۔ اے ملک الموت، تمہیں دونوں بار ایک ہی شخص پر ترس آیا تھا، یہ وہی بچہ تھا جو بڑا ہو کر شداد بن گیا۔ سن سن کے مجھ سے وصف تیرے اختیار کا، دل کانپتا ہے گردش لیل و نہار کا۔ بنوا کے باغ و ملک تیرے حکم کے بغیر، شداد منہ نہ دیکھنے پایا بہار کا۔